نبذناهم في اليم وهو مليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 38 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر، اور ان کو بچے کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتے وہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچے، اور لوط علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ آپ رات کے وقت میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، اس لیے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، البتہ آپ کی بیوی جو نافرمان ہے، جس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گی۔ یہ پیغام دیا گیا حضرت لوط علیہ السلام کو، اور اس کے بعد فرشتے وہاں سے واپس ہوئے۔ لوط علیہ السلام جیسے ہی اس بستی سے نکلے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ یہاں اللہ نے بتایا ہے کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام وہاں تھے تب تک عذاب نہیں آیا، جیسے ہی وہاں سے نکلے ہیں تو اس کے بعد پھر عذاب آیا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکال لیا من كَانَ فِيهَا، ان کو کہ جو اس بستی کے اندر تھے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ اور ایمان والوں میں سے کون تھے؟ لوط علیہ السلام تھے، اور ان کی 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، یا اسی طریقے سے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 12-13 لوگ اور تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، اور وہ بھی اس وقت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ہی تھے۔ تو بس یہ تھے ایمان والے، ان کو حکم ہو گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ جب وہاں سے وہ نکل گئے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ جب تک نبی کسی جگہ رہتا ہے تب تک وہاں عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، مکہ کے لوگوں نے کتنا پریشان کیا، کتنے مظالم ڈھائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر، لیکن ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان پر عذاب اس لیے نہیں آ رہا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہوں گے تب تک ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک استغفار کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے رہیں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ یہی ضابطہ ہے اللہ کے یہاں کہ جہاں پر بھی ایمان والے ہوں اور وہ استغفار کر رہے ہوں، صحیح معنوں میں ایمان والے ہوں اور استغفار کر رہے ہوں، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، ٹل جاتا ہے عذاب۔ اور جب ایمان والے نہیں رہتے ہیں، استغفار کرنے والے نہیں رہتے ہیں، اگرچہ نام کے بہت ہوں لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں رہتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب وہاں پر آ جاتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے اس قصے میں آیتاً عبرت چھوڑ دی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے عبرت چھوڑ دی۔ عبرت ہے ان کے لیے کہ جس طرح کی برائیوں کے اندر وہ مبتلا تھے، ان برائیوں سے بچنا، ان کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ اگر تم نے بھی وہ کام کیے جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیے تھے، پھر تمہارے اوپر بھی ایسا ہی عذاب آ سکتا ہے جس طرح کا ان کے اوپر آیا تھا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، وَفِي مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جس طرح لوط علیہ السلام کے قصے میں عبرت ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اذ، جس وقت کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا ہو ان کو، الی فرعون کی طرف، بسلطان مبین، کھلی ہوئی نشانی لے کر، کھلی ہوئی دلیل لے کر، معجزہ لے کر ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے دو معجزے عطا کیے ابتدا میں، ایک عصا کا معجزہ اور ایک ید بیضا کا معجزہ، اور اس کے بعد حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى کہ فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کر سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی میرا معین اور مددگار بنا دیا جائے، اور اسی طرح اپنے لیے دعا کی رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی کہ وہ میری بات کو سمجھ لے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، اور میرے اہل سے میرے گھر سے میرا ایک وزیر ایک معین اور مددگار بنا دیجئے، وہ ہارون ہے، ان کو بنا دیجئے، ان کے ذریعے سے مجھے مدد پہنچائیے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا گیا۔ اب دونوں کو حکم ہوتا ہے اذهبا الى فرعون کہ دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا له قولا لینا، اور اس سے جا کر نرمی کے ساتھ بات کرنا، اس سے کہنا انا رسول رب العالمین کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، حضرت اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، غلامی سے نکالو، ولا تعذبهم اور ان کو عذاب نہ دو، ان کو نہ ستاؤ، پریشان نہ کرو۔ یہ پیغام پہنچایا فرعون کو۔ فرعون کہنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ رب العالمین کا میں قاصد ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں؟ رب العالمین کون ہے؟ فما رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس نے اس کو ہدایت بھی کی، اس کی رہنمائی کی ہے، اس کو بتایا ہے کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ ہے ہمارا پروردگار۔ اور اسی طریقے سے رب السماوات والارض وما بینہما کہ وہ آسمانوں کا بھی پروردگار ہے، زمین کا پروردگار ہے، اور ان کے بیچ کی جتنی چیزیں ہیں سب کا پروردگار ہے۔ ان کنتم موقنین اگر تم یقین رکھتے ہو، یا ان کنتم تعقلون اگر تمہیں یقین ہے تو وہ آسمان و زمین سب کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ اچھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ کہنے لگا لوگوں سے کہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور اگر تم کچھ عقل ہے تو تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے اگر تمہیں کچھ عقل ہے۔ فرعون نے نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دینے لگا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین کہ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھا، اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا سب سے اوپر والا رب ہوں، سب سے اعلیٰ پروردگار ہوں، اس طریقے سے کہتا تھا، اپنے آپ کا ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو لأجعلنک من المسجونین تو تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی اپنے نبی ہونے کی لے آؤں تو پھر بھی کیا تو مجھے قید کے اندر ڈالے گا؟ قال ولو جئتک بشیء مبین قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین تو فرعون کہنے لگا فأتی بہ لے آ، جو نشانی اور معجزہ دکھانا چاہتا ہے دکھا اگر تو سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو لاٹھی کو زمین پر ڈالا، وہ ایک اژدہا بن جاتا ہے۔ اب فرعون ڈر گیا، گھبرا گیا۔ اسی طرح ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل کے نیچے لے گیا اپنے ہاتھ کو اور وہاں سے باہر نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا۔ یہ معجزات دیکھے تو فوراً کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فتولی برکنہ جب موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر اس کے پاس آئے، اس کو معجزات دکھائے تو اس نے نہیں مانا۔ فتولی برکنہ تو وہ اپنے ارکان مملکت، اپنے وزیروں کے ساتھ یا اپنی جماعت کے ساتھ، اور ایک ترجمہ اس کا طاقت ہے، اپنی طاقت کے ساتھ روگردانی کرنے لگا۔ وقال اور کہنے لگا ساحر کہ یہ جادوگر ہے۔
او مجنون، یا پاگل ہے، نعوذ باللہ، خود پاگل تھا اور کہہ رہا ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہہ رہا ہے اور جادوگر کہہ رہا ہے۔ جب اس نے کہا جادوگر ہے یہ، تو جو اس کے آس پاس لوگ تھے انہوں نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو پھر کوئی معاملہ کوئی پریشانی والا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، لہٰذا ان کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد ان سے مقابلہ کرایا جائے۔ وقت طے ہو گیا، جادوگر آگے، مقابلہ ہوا، مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں بلکہ یہ معجزہ ہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد فرعون نے ان کے اوپر بھی مظالم ڈھائے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان پر بھی مظالم ڈھائے، اور دن بدن اس کا ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ ایسا کریں، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، پیغام بھیجا کہ ان اسری بعبادی، کہ آپ رات کو میرے بندوں کو لے کر یہاں سے چلیں، اور یاد رکھنا انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون آئے گا تمہارا پیچھا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو نکل گئے بنی اسرائیل کو لے کر۔ صبح کو جب فرعونی اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گھر تو سب خالی پڑے ہیں، ایک بچہ بھی ان کا نظر نہیں آ رہا ہے، تو فرعون بڑے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا ان ہؤلاء، کہ یہ لوگ لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ابھی ان کو پتہ چلے گا۔ اپنے لوگوں کو دوڑایا پیچھے اور خود بھی نکلا، کہا ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو واپس لائیں گے پکڑ کے، پھر ان کو سبق سکھائیں گے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ آج مجھے ہی سبق سکھایا جائے گا۔ اب گیا، پیچھا کیا اس نے، دیکھا بنی اسرائیل بحر قلزم کی طرف جا رہے تھے، آگے دریا ہے بحر قلزم اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو اچھے تھے، وہاں پر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، آپ اچھی ہم کو آزادی دلانے لگے، اب تو ہم مارے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ابھی رہنمائی کرے گا، مجھے بتائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پہ ماری، اس میں 12 راستے، خشک راستے اللہ تعالیٰ نے بنا لیے، اور پانی جو ہے بالکل ایسے جس طریقے سے برف کے ٹیلے ہوتے ہیں، برف کے پہاڑ ہوتے ہیں، ایسے پانی کٹ کے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خشک راستے ہیں، ان خشک راستوں سے بنی اسرائیل سب کے سب گزر جاتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون آتا ہے، اس نے کہا چلو اپنے ساتھیوں کو، تم بھی چلو ان خشک راستوں میں، یہ میری وجہ سے بنے ہیں۔ بس وہ اور اس کا لاؤ لشکر سب کے سب بیچ میں آگے۔ جب بحر قلزم میں آگے، ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری آدمی نکلتا ہے، ادھر سے فرعون کا آخری آدمی داخل ہوتا ہے، اللہ نے سمندر کو حکم دے دیا، سمندر مل جاتا ہے، بس یہ سب کے سب غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اس کو پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی، فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی ہم نے پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ نَبَذَ يَنبُذُ نَبْذًا، اس کے معنی آتے ہیں پھینکنا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پھینک دیا، فِي الْيَمِّ، دریا کے اندر، دریا میں ڈال دیا، پھینک دیا، جیسے کوئی کوڑا کرکٹ تھا اس کو اٹھا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ایسی کوڑے کرکٹ کی حیثیت بھی اللہ کے یہاں اس کی نہیں تھی، کوڑے کرکٹ کی طرح اٹھا کر اس کو ڈال دیا گیا سمندر کے اندر۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کر رہا تھا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، اور اسی طریقے سے سارے لوگ بھی اس کو ملامت کر رہے تھے کہ اس نے سب کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور جس وقت ہلاک ہونے لگا، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس وقت کہنے لگا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ جواب ملتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو ایمان لا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو فسادی تھا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ ہم تیرے بدن کو اب ہم اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ یہ بعد والوں
والوں کے لیے عبرت ہو۔ آج بھی فرعون کی لاش جو ہے وہ مصر کے عجائب خانے کے اندر موجود ہے، اللہ نے اس کو عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس کی حالت دیکھو کیا ہوئی ہے، کیا اس کی حالت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں وفی عاد، اور قوم عاد کے قصے میں بھی بڑی عبرت ہے، نشانی ہے۔ اذ ارسلنا، جس وقت کے ہم نے بھیجی ان پر، اذ ارسلنا ہم نے بھیجی علیہم ان پر، الریح العقیم، ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں تھی، منحوس قسم کی ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیجی۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجی علیہم ان پر، الریح العقیم، ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں تھی، بے خیر کی ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیجی۔ قوم عاد، ان کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی تھی، بڑے جسم و جثہ والے یہ لوگ تھے، اور ان کا نعرہ ہوتا تھا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں بناتے، ہر پہاڑی کے اوپر دیکھتے اونچی جگہ، وہاں پر پورا محل جو ہے وہ تیار کر لیتے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے کارخانے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، اور جس علاقے کے اندر یہ رہتے تھے وہ علاقہ بھی بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن یہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر پھٹ گئے، اور انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف مبعوث کیا۔ ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ لوگو تم یہاں بیکار کاموں کے اندر لگے ہوئے ہو، ان کاموں کے لیے اللہ نے تم کو نہیں بھیجا ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ہر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اونچی جگہ پر جو ہے وہ عمارت بناتے ہو، اور نشانی کے طور پر ویسے ہی عمارت بناتے ہو، اسی طریقے سے تم بڑے بڑے کارخانے بنا رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہاں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اور اسی طرح جب تم کسی قوم کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو، کسی کی پکڑ کرتے ہو تو بڑی سختی کے ساتھ پکڑتے ہو، ان کو ظلم اور زیادتی کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ یہ جواب دینے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آپ چاہے ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہمارے لیے برابر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، کہنے لگے وما نحن بمعذبین، کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ فرماتے اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اور ہلاک کیسے کیا؟ یہ ہوا جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر انسان نہیں جی سکتا ہے، اگر ہوا بند ہو جائے 1 سیکنڈ کے اندر سارے لوگ مر جائیں گے، سانس ہی نہیں آئے گا کسی کو۔ تو یہ ہوا جو انسانی زندگی کے لیے ضروری تھی، اسی ہوا کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے عذاب کی شکل دے دی، اور ہوا کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ہوا کو اللہ نے ان کے اوپر مسخر کر دیا تھا 7 لیال، 7 رات، و8 ایام، اور 8 دن تک ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا۔ اتنی تیز و تند ہوا چلتی تھی کہ نیچے سے ان کو اٹھاتی تھی، اوپر لے جاتی اور اوپر سے نیچے گرا دیتی تھی، اور ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے تمہیں کوئی باقی نظر آ رہا ہے؟ کوئی باقی نہیں رہا، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اس لیے اس ہوا کو الریح العقیم، العقیم کا معنی اصل میں آتے ہیں بانجھ، یعنی وہ عورت جو بے اولاد ہو، جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے، معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، حالانکہ اولاد دینا نہ دینا وہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس ہوا کے بارے میں بتایا گیا، اس ہوا کی صفت کہ یہ ہوا ایسی تھی جس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، ما تذر من شيء، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی بھی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ ہوا آتی تھی، الا جعلته، مگر اس کو بنا دیتی تھی، كالرميم، ریزہ ریزہ کی ہوئی ہڈی کی طرح، جس طرح ہڈی کا چورا ہوتا ہے اس طریقے سے بنا کے چھوڑ دیتی تھی۔ پہلے اٹھاتی، اوپر لے جاتی، اوپر سے پٹک کے نیچے ان کو مارا جاتا، اس کے بعد ان کا جسم بکھر جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے اس ہوا نے ان کو کر کے چھوڑ دیا۔
اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بڑی عبرت ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کا یہ کلام آج ہمیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم آج اللہ کو چھوڑ کے اور قوم عاد کے طریقے پر چل پڑے ہو. یہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو، اتنے بڑے بڑے مکان بناتے ہو، بڑی بڑی یادگاریں بناتے ہیں. بادشاہوں کو دیکھو بڑی بڑی یادگاریں بنا دیتے ہیں ایسی خامخواہ کے لیے. کوئی کہیں قلعہ بنا رہا ہے، کوئی کہیں تاج محل بنا رہا ہے، کوئی کہیں کچھ اور بنا رہا ہے. یہ سارے جو بنائے جا رہے ہیں خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم کیا ہمیشہ یہیں پر رہو گے؟ نہیں رہو گے. جب قوم عاد نہیں رہی تو تم بھی نہیں رہو گے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان بیکاری اور عبث کاموں کے اندر نہ لگو. وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی عبرت ہے. قوم سمود یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی. اللہ نے ان کو ایسا ہنر عطا کیا تھا، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے اندر پوری حویلیاں بنا لیا کرتے تھے، پورے مکانات جو ہے وہ اندر بنا لیا کرتے تھے، یہ حویلیاں تیار کرتے تھے. اس کے علاوہ جس علاقے کے اندر یہ تھے وہ بھی بڑا سرسبز و شاداب، باغوں والا، چشموں والا علاقہ تھا، کھیتیوں والا علاقہ تھا. ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں دنیا کے اندر عطا کی تھی. جب یہ نافرمانی پہ اتر آئے، اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ لوگوں تم کن کاموں میں لگے ہوئے ہو. اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل حظیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، کہ لوگوں کیا تمہیں یہاں امن کے ساتھ ایسے ہی رہنے دیا جائے گا ان باغات میں، ان چشموں میں اور ان کھجوروں کے درختوں کے اندر کہ جن کے خوشے تہ بتہ لگے ہوئے ہیں؟ اور وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر جو ہے وہ مکانات بناتے ہو، تو کیا تم انہی کاموں کے اندر لگے رہو گے اور یہیں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں سے تمہیں جانا ہے، آگے ایک تمہارے لیے اور منزل ہے، اس منزل کی تیاری کرو اور میری پیروی کرو، میری بات مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کی پیروی نہ کرو. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں 9 سردار تھے ان کی قوم کے، بس وہ ہر برائی کے کام کی طرف ان کو لے جاتے تھے. ان کے بارے میں فرمایا ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. یہ لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہو، پیغمبر ہو، تو بس کوئی نشانی دکھائیے ہمیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ ان سے پوچھا کیا نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ سامنے پہاڑ ہے، اس چٹان میں سے، اس بڑے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیے جو نکلتے ہی آتے ہی بچہ دے دے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکل کر آئی، آتے ہی اس نے بچہ بھی دے دیا. یہ سب کچھ دیکھا انہوں نے، لیکن مانا پھر بھی نہیں. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ ہے اللہ کی اونٹنی جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا، یہ آ گئی ہے، اب مان جاؤ. نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو اس اونٹنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے باری، کھانے کی بھی اور پینے کی بھی. ایک دن چراگاہ میں یہ چرے گی، ایک دن پانی کی گھاٹ پر یہ پانی پینے کے لیے آئے گی، تمہارے جانور نہیں آئیں گے. جس دن یہ چرنے کے لیے جائے گی تمہارے جانور نہیں چریں گے. جس دن یہ پانی کی گھاٹ پر آئے گی اس دن تمہارے جانور وہاں پر نہیں آئیں گے. تو اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ولا تمسوہا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. اگر تم نے چھیڑ چھاڑ کی تو پھر تم پر دردناک عذاب آ جائے گا. ایک وقت تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. یہ لوگ جس دن اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی سب پہنچ جاتے، جیسے پانی پی کے وہاں سے ہٹتی اس کا دودھ نکالتے، خود دودھ پیتے، مزے لیتے. لیکن آہستہ آہستہ ان کو اس اونٹنی سے نفرت جو ہونے لگی، اور شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ تو تمہارے جانوروں پر ظلم ہے. ایک دن ان کو پانی پینے دیا جاتا ہے، ایک دن پانی سے روکا جاتا ہے، لہٰذا اس اونٹنی کا کام تمام کیا جائے. مشورہ کیا انہوں نے، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک بدبخت اور شقی قسم کا انسان جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ کام میں کروں گا. وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا. اونٹنی پانی پی کے واپس لوٹ رہی تھی، اس نے پیچھے سے اس کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور وہ وہیں پر مر گئی.
اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا لوگوں تم سے کہا گیا تھا کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا لیکن تم نے نہیں مانا. اب دیکھو اذ قیل لہم جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین کہ اب ایک مدت تک کے لیے تم نفع اٹھاؤ یعنی 3 دن کی تمہیں مہلت ہے بس 3 دن تک تم جو تم نے مزے کرنے ہیں کر لو جو نفع اٹھانا ہے دنیا کی نعمتوں سے اٹھا لو اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا. اس کے بعد صالح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. پہلے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ زرد ہو گئے, دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن بالکل کالے ہو گئے ان کے چہرے اور پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. فعتوا عن امر ربهم تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی, سرکشی کی انہوں نے. فاخذتهم الصاعقۃ تو صاعقہ نے ان کو پکڑ لیا. صاعقہ یعنی بجلی کی آواز, بجلی کی طرح آواز تھی. دوسری جگہ ہے فاخذتهم الصیحہ کہ ایک چیخ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا یعنی وہ چیخ کا عذاب ایسا تھا جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے آواز ہوتی ہے ایسی آواز گویا ان کے اوپر آئی اور ان کے دل ان کے سینوں کے اندر ہی پھٹ گئے اور اس کے بعد پھر یہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے, اوندے منہ زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے, پڑے ہوئے تھے اور یہ سب ان کے دیکھتے دیکھتے ہوا. فاخذتهم الصاعقہ تو صاعقہ نے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. وهم ينظرون وہ دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے ان کے سب ختم ہو گئے. فمستطاعوا من قیام اللہ فرماتے ہیں کہ فمستطاعوا من قیام تو وہ کھڑے نہیں ہو سکے, اٹھ نہیں سکے. جب نیچے گر گئے بس پھر نیچے پڑے ہی رہے, وہ اٹھ نہیں سکے. وما كانوا منتصرین اور نہ وہ بدلہ لے سکے. اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے؟ کوئی بدلہ نہیں لے سکتا ہے, وہ بدلہ بھی نہیں لے سکے. وقوم نوح من قبل اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا. ان سب سے پہلے ہلاک کی جانے والے قوم نوح ہے. نوح علیہ السلام کی قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب بھیج دیا تھا. انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ فاسق لوگ تھے. ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا, سیلاب بھیج دیا, سب کے سب غرق ہو گئے. صرف وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار تھے, باقی سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. یہ نافرمان قوموں کے قصے اللہ نے ہمیں سنائے اور یہ بتایا ان کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے. لوگوں ان قصوں کو پڑھو اور جن برائیوں کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے ان کے اندر مبتلا نہ ہونا, ان سے بچنا. اگر تم نے بھی وہی کام کیے جو وہ کر رہے تھے پھر جس طرح ان پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہم احفظنا اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.